بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 10 ہجری میں نجران کے عیسائی علماء کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو رب ذوالجلال نے کنواری مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا تھا۔ عیسائی علماء نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا بیٹا ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ تو عیسائی علماء کہنے لگے کہ رب ذوالجلال نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور کیا آپ نے کوئی ایک بھی بندہ ایسا دیکھا ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کا بیٹا ماننے کا تمہارے پاس یہی اصول ہے تو پھر جناب آدم علیہ السلام اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھو، کیونکہ رب ذوالجلال نے جناب عیسیٰ کو تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا جبکہ ان کی والدہ موجود ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تو رب ذوالجلال نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے۔ اگر تم اسی کو دلیل بنا کر اور اسی کو اصول بنا کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر اللہ کا بیٹا مانو۔ عیسائی علماء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل کا ان کے پاس کوئی رد نہ تھا، لیکن ضد پہ اڑ گئے اور سرکار سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری دلیل کا جواب نہیں دے سکتے اور اپنی ضد پر بھی قائم ہو تو پھر آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ زندہ رہے اور جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر عین اسی لمحے رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا نزول فرمایا، جسے عرف میں آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے محبوب، آپ ان سے فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلا لو، اور ہم خود بھی آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اپنی لعنت کا نزول فرما۔ عیسائی علماء نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ مہلت مانگی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہلت انہیں عطا فرمائی۔ جب وہ مہلت پوری ہو گئی تو عیسائی علماء زرق برق لباس پہن کر، اعلیٰ قسم کی پوشاکیں زیب تن کر کے، بہترین لباس پہن کر میدان کی طرف نکلے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے اس میدان کی طرف بڑھے کہ آپ کی گود میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ کی دائیں جانب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ تھے، اور آپ کے پیچھے پیچھے سیدنا مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما چل رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں تو تم نے میری اس دعا کے اوپر آمین کہنا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو لے کر جب میدان میں پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں اور آج حق کی دلیل کے لیے میں انہیں میدان میں لے کر نکلا ہوں۔
عیسائی علماء یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا، کتب تفسیر میں جس کا نام عبد المسیح لکھا ہوا ہے، اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، انی لارا، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ تعجب کے ساتھ اور حیرانگی کے ساتھ بار بار یہ جملہ دہرا رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ جو دیگر عیسائی علماء تھے، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے سردار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ، ہمیں بھی وہ منظر نظر آئے کہ جس منظر نے تمہیں حیران کر دیا ہے، جس منظر نے تمہیں خوف زدہ کر دیا ہے، جس منظر کا ڈر تمہارے دل پہ طاری ہو چکا ہے اور اس کے اثرات تمہارے چہرے سے نمایاں ہیں۔ تو عبد المسیح عیسائی عالم دین نے یہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دعا کر دی تو رب ذوالجلال اس پہاڑ کو ہمارے سروں کے اوپر گرا دے گا۔ اگر انہوں نے دعا کر دی تو آسمان کا ٹکڑا لمحہ بھر میں ہمارے اوپر آ گرے گا، ہمیں آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ کہا کہ اگر تم خود کو بچانا چاہتے ہو، اور اگر تم اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہتے ہو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عیسائیت ابھی زمین سے نہ مٹے، تو پھر ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی دعاؤں کو رب ذوالجلال کبھی مسترد نہیں فرمائے گا۔ جب سب سے بڑے عیسائی عالم دین نے اپنے دیگر علماء کو یہ بات سمجھائی تو انہوں نے سرکار سے درخواست کی کہ محبوب، ہم آپ سے مباہلہ نہیں چاہتے، ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ طے کر کے ہمارے علاقے کو اسلامی ریاست کا حصہ بنا لیں، ہم آپ کے زیر سایہ پر امن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا۔ تفسیر ابی سعود کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ مباہلہ کرتے اور دعا میں شامل ہو جاتے تو رب ذوالجلال ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کرتا کہ جس عذاب سے نہ صرف خود یہ نیست و نابود ہو جاتے، بلکہ ان کی اولاد، ان کے اہل و عیال، ان کے خاندان والے جو دور اپنے گھروں میں ہیں وہ بھی ہلاک ہو جاتے، اور ان کے علاقے پر ایسی آگ مسلط کر دی جاتی کہ جو سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی۔ چونکہ انہوں نے دعا سے راہ فرار اختیار کیا اور صلح کے معاہدے کی پیشکش کی، اور مجھے رب کا حکم ہے کہ میں صلح کی جو درخواست ہے اس کو قبول کرتے ہوئے امن کے قیام کو یقینی بناؤں۔ احباب ذی وقار، یہ آیت مبارکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ عیسائی علماء بھی اس بات کو جان چکے تھے کہ یہ ایسے روشن چہرے ہیں کہ اگر انہوں نے دعا کر دی تو رب ذوالجلال ان کی دعا کو مسترد نہیں فرمائے گا۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر روافض یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ اگر سرکار کی ایک سے زائد بیٹیاں ہوتیں تو نبی علیہ السلام انہیں بھی نساؤنا جو جمع کا صیغہ ہے اس کے تحت لے کر نکلتے۔ تو نبی علیہ السلام چونکہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو لے کر آئے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو یہ اعتراض بالکل باطل ہے۔ کیونکہ جو بندہ سیرت کو جاننے والا ہے اور جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تراجم کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں نے یہ مباہلہ 10 ہجری میں کیا تھا، اور سرکار کی پہلی تینوں صاحبزادیاں 10 ہجری سے قبل وصال کر چکی تھیں۔ حضرت سیدہ رقیہ کا وصال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا کہ جب غزوہ بدر کی کامیابی کی بشارت لے کر ایک صحابی مدینہ میں پہنچے، اس وقت جناب عثمان غنی اور دیگر صحابہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے اوپر مٹی کو درست کر رہے تھے۔ محبوب علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ زینب، جو اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں، 8 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اور حضرت سیدہ ام کلثوم جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بڑی ہیں، ان کا وصال 9 ہجری میں ہوا۔ اب یہ آیت مباہلہ تو 10 ہجری کی ہے،
جبکہ سرکار کی تینوں صاحبزادیاں اس آیت کے نزول سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، تو سرکار انہیں کہاں سے لے کر آتے؟ اس لیے اس آیت کو بنیاد بنا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر بیٹیوں کا انکار کرنا یہ اہل اسلام کا انداز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مباہلہ کے وقت کسی صحابی کو دعوت نہیں دی، محبوب علیہ السلام صرف اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نکلے، تو صحابہ کو ساتھ لے کر نہ آنا یہ معاذ اللہ صحابہ کی کوئی تنقیص نہیں ہے، صحابہ کی کوئی تقصیر شان نہیں ہے کہ صحابہ ساتھ نہیں آئے لہٰذا ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو گئی۔ کتنے مواقع ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہی اس محاذ پر روانہ فرمایا۔ تو کیا اس طرح کے انداز کو بنیاد بنا کر اگر عزت اور وقار کا ہم نے جو ہے وہ طے کرنا ہے تو پھر معاذ اللہ اس طرح تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی فیصلوں پر حرف آئے گا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت سیدنا مولا علی کو پیچھے کیوں چھوڑا؟ تو معاذ اللہ یہ کہا جائے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو پیچھے چھوڑا تو ان کی شان میں کمی واقع ہو گئی؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ عیسائی علماء کے ساتھ بد دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے دشمن کے مزاج سے واقف ہیں، اگر سرکار اپنی اولاد کی جگہ اپنے صحابہ کو لے کر نکلتے تو دشمن یہ کہتے چونکہ اب ہلاکت کی دعا کرنی تھی تو اس لیے اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ دیا اور صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس لیے ساتھ نہیں لے کر نکلے تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی مجھ پر اعتراض نہ کرے، قیامت تک کے لیے ہر کوئی جان لے کہ محمد مصطفیٰ کو اپنی نبوت کے اوپر، اپنی صداقت کے اوپر، اپنی حقانیت کے اوپر یقین کامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عیسائی علماء نے مباہلے کو قبول کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو سرکار اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نکلے کہ آؤ ہم دعا کرتے ہیں، ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت کا نزول ہوگا اور وہ دنیا سے نیست و نبود ہو جائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اور آپ کے اصحاب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں کی محبت پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔